الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ الہام فرمائیں، ان میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے جو پچھلی نشست کے بالکل آخر پر گزری، اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا حق، یہ جو واقعہ میں نے تم سے بیان کیا ہے یہ بالکل سچا ہے، فادرسوہا، اور اس کو سناؤ، اس کی تلقین کرو، ثم تعلموہا، اور اس کے بعد اس کی تعلیم بھی دینا۔ اور تدریس اور تعلیم جو ہے وہ ایک ہی معنی میں تقریباً استعمال ہوتی ہے، اور مختلف الفاظ ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ مثلاً تلاوت کا لفظ آیا ہے، تعلیم کا لفظ آیا ہے، تدریس کا لفظ آیا ہے، تلقین کا لفظ آیا ہے، اور ان الفاظ کے مختلف معانی ہیں، اور بعض الفاظ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ فادرسوہا ثم تعلموہا، کہ تم اس کی تدریس کرو پھر اس کی تعلیم دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے متعلق ارشاد فرمایا، اور یہ تقریباً الفاظ ملتے جلتے ہیں تدریس اور تعلیم کے۔ تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو، قرآن پاک کی تلاوت کی یعنی قرآن پاک پڑھا، اور تعلیم تلاوت سے مختلف ہے۔ تعلیم پڑھنے کو نہیں کہتے بلکہ تعلیم کہتے ہیں سکھانے کو۔ تو جیسے بچے کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے، جیسے بچے کو ایک چیز بار بار پڑھا کر یاد کرائی جاتی ہے، اس کا اصل میں نام ہے تعلیم۔ تو تعلیم کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ گرامی کے ذریعے یہ ہوا کہ ان احادیث کو سکھاؤ، یا پھر مراد یہ ہے کہ اس واقعے کے آخر پر جو دعا آئی ہے اس کو تم سکھاؤ۔ چونکہ گزشتہ نشست میں آخر پہ وقت ختم ہو گیا تھا، اور یہ حدیث شریف اس وقت بیان تو ہو گئی تھی اگرچہ، لیکن یہ کھٹک باقی رہی کہ کچھ اس حدیث پر بات کر لی جائے۔ سو اس نشست میں اسی حدیث پر پھر بات چل رہی ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور اگر یہ بات کریں کہ یہ حدیث اور کن کن کتابوں میں آئی ہے تو بات کچھ طویل ہو جاتی ہے، اور بیان چونکہ بنیادی طور پر طہارت کے متعلق ہے اور پاکیزگی کے متعلق ہے، کہ انسان میں جب طہارت، اخبات، سماحت اور یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، عدالت چاروں، تو پھر اس انسان کا ملائے اعلیٰ سے ربط جڑ جاتا ہے، اور ملائے اعلیٰ کے اسباب کے لیے ایک حدیث یہی تھی جو پچھلی گزشتہ نشست میں بیان ہو چکی۔ تو چونکہ بات طہارت کی چل رہی ہے، اس لیے اگر اب یہ شروع کریں کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں کن کن الفاظ کے ذریعے آئی ہے، تو پھر بات طہارت سے نکل کے حدیث کے موضوع پر آ جائے گی، اور فی الحال وہ موضوع چھیڑنا نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ ہم صرف ایک کتاب کو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں 3 روایات بیان کی ہیں،
اور ان تینوں روایات میں فرق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سورہ صاد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ان احادیث کو لائے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر پر انہوں نے مستقلاً ایک پورا عنوان باب باندھے ہیں، اور ہر سورت کی تقریباً تفسیر میں جو احادیث انہیں صحیح طور پر یا اس کے کم و بیش درجے میں مل سکی ہیں وہ لائے۔ سورہ صاد میں چونکہ وہ آیت آ گئی تھی کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، کہ مجھے ملأ اعلی میں جو کچھ ہو رہا ہے بحث مباحثہ اس کی خبر نہیں ہے، تو اس ضمن میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، اور ان تینوں احادیث میں یا چاروں روایات جو وہ لائے ہیں ان میں کیا کیا فرق ہے اسے دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے یہاں پر ابتدائی طور پہ دو راوی ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے ایک شاگرد خالد بن لجاج نے یہ روایت بیان کی، اور دوسرا طریقہ حدیث کا جو لائے ہیں وہ ابو قلابہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے، اور ابو قلابہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان کے روایت سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر اگر دیکھیں دوسری روایت جو آئی ہے تو ابو قلابہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک مزید راوی آ جاتے ہیں، وہ ہیں خالد بن لجاج، خالد بن لجلاج، یہ ہے اصل نام۔ تو یہ ابن لجلاج ایک روایت میں نہیں آئے، لیکن ہیں یہ ساری روایات سے۔ اور دوسری حدیث، یعنی اگر ہم ایک روایت ساری ابن عباس رضی اللہ عنہما کی لے لیں تو اس کے بعد دوسری روایت وہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، حتیٰ کہ محدثین کی اس پہ بحث ہوئی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی احادیث سنی ہیں، اور بہت سے محدثین اس طرف رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے زیادہ سے زیادہ 10 روایات ہوں گی، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، اور جتنی احادیث وہ بیان کرتے ہیں اکثر و بیشتر وہ انہوں نے کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نہ کوئی صحابی واسطہ ہیں، لیکن چونکہ امت میں یہ اصول کی بات طے ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ ایک حرف جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے کوئی فکر نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے براہ راست سنی ہو یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے سن کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو، اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سب چیزیں درست ہیں۔ ہاں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بظاہر ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ بات سنی ہوگی، اور اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں اختصار ہے بعض معاملات میں، اور کہیں کہیں کوئی چیز زیادہ بھی آ گئی۔ مثلا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوری بات کہ احتسب عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ایک دن دیر سے تشریف لائے، اتنی دیر ہو گئی کہ حتیٰ کدنا نترا عین الشمس، جہاں تک کہ سورج کی ٹکیا طلوع ہونے کا وقت قریب ہو گیا، یعنی یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں نمازی قضا نہ ہو جائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی روایات میں یہ بات نقل نہیں کی، بلکہ انہوں نے جہاں سے شروع کی ہے بات وہ آگے آ جاتی ہے۔
یہ بات صرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے. ترمذی کی جو دونوں روایات ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہیں وہاں پر نہیں ہے یہ بات. یہ ہے اس بات کی دلیل کہ آدمی جب حدیث پہ بات کرے تو اسے پتہ ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کتاب میں کہاں پر کس حدیث میں کوئی بات زیادہ آ گئی ہے، کہاں پر راوی اجمالاً مختصراً اس حدیث کو بیان کر گیا ہے اور اس نے مزید تفصیلات بیان نہیں کی. اگر کسی شخص کو اتنا بھی علم نہ ہو تو اس کے لیے حدیث سے فتویٰ دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث کے سارے طرق جانتا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث باقی کتابوں میں کن الفاظ کے ساتھ آئی ہے. یہاں دیکھ لیجئے یہ صبح کی نماز کا واقعہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا. آگے دیکھیے یہاں بھی معاذ رضی اللہ عنہ منفرد ہیں اس روایت میں اور ارشاد فرماتے ہیں وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو بہت مختصر کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی کو فجر کی نماز میں کبھی تاخیر ہو جائے تو اپنی نماز کو مختصر کرے، یہ نہ ہو کہ نماز طویل پڑھا دے اور سورج طلوع ہو جائے تو نماز اس کی باطل قرار پائے، غلط ہو جائے، قضا ہو جائے نماز. وہ غلط بات ہے، اس کی بجائے نماز کو مختصر کر لے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذر کی وجہ سے نماز کو مختصر فرما لیتے تھے. مثلا یہاں یہی عذر پیش آ گیا کہ سورج طلوع ہونے کا خوف، خدشہ. ایک جگہ آیا ہے آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں لمبی نماز پڑھاؤں اور پھر میں جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں بچے کی آزمائش میں نہ پڑ جائے، اس بیچاری کو نماز توڑنی نہ پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے معاملے میں اتنی نرمی اور سہولت سے کام لیتے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ انکم بعثتم میسرین، اور اللہ تعالی نے تمہیں اس امت میں بھیجا ہے آسانیاں، آرام دہ چیزیں لوگوں کو بتانے کے لیے، نہ سختی کرو. اور آپ نے فرمایا اللہ نرمی پہ وہ کچھ دے دیتا ہے لوگوں کو جو وہ سختیوں پہ نہیں دیتا. اس لیے چاہیے کہ آدمی اپنی گفتگو میں اور اپنے رویے میں عمومی طور پر نرمی اور محبت سے پیش آتا رہے. ہاں تربیت ہے اس سے مستثنا ہے، تربیت کبھی کرنی پڑ جاتی ہے، اس میں سختی بھی پیش آتی ہے، مگر چاہیے کہ انسان نرمی کرتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں نماز لمبی پڑھاؤں تمہیں اور پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس بچے کی ماں مشکل میں نہ پڑ جائے، آزمائش میں نہ پڑ جائے، بیچاری کو نماز توڑ کر پھر بچے کی طرف جانا پڑے. وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، آپ نے اپنی نماز کو مختصر فرمایا. فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ، جب سلام پھیرا تو آپ نے اونچی آواز سے یہ بات ارشاد فرمائی. کیا ارشاد ہوا؟ عَلَى مَصَافِكُمْ، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، کما انتم، جیسے کہ تم ہو. صفیں توڑنے کی ضرورت نہیں، آگے پیچھے نہیں ہونا. ثُمَّ انْفَطَلَ إِلَيْنَا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، چہرہ مبارک ادھر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اما انی سأحدثکم ما حبسنی عنکم الغدات، میں ابھی تمہیں بتا دیتا ہوں کیا چیز پیش آ گئی تھی، میں کیوں رک گیا تھا صبح کی نماز میں آنے سے. ما حبسنی، کس چیز نے مجھے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا. یہ سارے الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات میں نہیں ہیں، یہاں پہ ترمذی میں. پھر ارشاد ہوا کہ انی قمت من اللیل، میں رات کو کھڑا ہوا نماز کے لیے. فتوضأت، میں نے وضو کیا. فصلیت ما قدر لی،
اور میں نے نماز پڑھی جو اللہ نے مجھے توفیق دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ تہجد کی نماز آپ نے کتنی پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ 11 رکعتیں پڑھی تھیں، لیکن وہ یہ رات نہیں، وہ اور رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ بہن تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ کی، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شادی کی ایک خاتون سے، اور اسی کی دوسری بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ تو اس اعتبار سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھی۔ تو یہ اپنی خالہ کے ہاں رات گزارنے ایک مرتبہ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی خالہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تھا کہ میں ایک رات آپ لوگوں کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھوں۔ اس میں آیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو 11 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں تہجد کے نفل اور 3 وتر، اور عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ کم سے کم 8 رکعتیں، اور کم از کم 8 رکعتوں کے علاوہ بھی پڑھتے رہے ہیں، لیکن کم سے کم 8 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں نفل کی تہجد میں پڑھتے تھے۔ ویسے تو 2 بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، لیکن بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے پہلی 2 رکعتیں بہت مختصر پڑھتے تھے اور باقی 6 رکعتیں طویل پڑھتے تھے، پھر وتر پڑھتے تھے۔ وہ رات کوئی اور ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ یہ جو رات ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، بس یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے توفیق کی میں نے رات کو نماز پڑھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بھی تعلیم ہے کہ بندہ اپنی عبادت کا ذکر کرنا بھی پڑ جائے تو اجمالاً کرے، بہت تفصیل سے ان چیزوں کو بیان نہ کرے۔ پھر ارشاد ہوا کہ فنعست فی صلاتی، مجھے نماز میں اونگ آ گئی، فاستثقلت، پھر کیا ہوا، بہت گہری اونگ آئی، طبیعت مبارکہ میں ثقل طاری ہوا، بوجھ ہو گیا نیند کا۔ اور اسی لیے یہاں تک کی روایت تو یہی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں تک کوئی چیز بیان نہیں کرتے۔ ایک راوی البتہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہتے ہیں کہ احسبہ قال فی المنام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے میرا خیال ہے کہ ارشاد فرمایا تھا میں نے نیند میں یہ چیز دیکھی۔ یہ نیند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہو یا اونگ آ گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اونگ گہری ہو گئی، تو بات تو تقریباً ایک ہی ہے کہ آدمی کو کبھی اونگ آتی ہے بیٹھے بیٹھے اور وہ سو جاتا ہے۔ یہ گہری اونگ میں یوں ہوتا ہے جھٹکا لگتا ہے سر کو اور پھر ہوش آ جاتی ہے کسی بھی انسان کو۔ اور یا تو یہی بات دوسرے راوی نے بیان کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نیند میں یہ ہوا، اور یا یہ بات ہے کہ ارشاد فرمایا اونگ آ گئی اور بہت زیادہ طبیعت سے اونگ طاری ہو گئی، تو بات نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ نیند کے قریب قریب کی ایک کیفیت تھی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو صوفیہ کہتے ہیں کہ مراقبات میں اور ذکر کی حالت میں کبھی کبھی انسان کو اونگ آ جاتی ہے، اور اس اونگ کی حالت میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے مشائخ اسے کشف سے اور کبھی کبھی الہام سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اس کشف اور الہام کی اصل یہ ہے، اور یہ کشف اور الہام اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اگر آدمی کا عقیدہ اور اس کے اعمال درست ہوں۔ اور اگر کسی آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے اور اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں اور پھر اسے کشف اور الہام ان چیزوں کا ہونے لگے
اور وہ مستقبل کی باتیں بتانے لگے لوگوں کو، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس میں وہ پڑ گیا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں اس انسان کا خاتمہ ایمان کے علاوہ کسی چیز سے نہ ہو جائے۔ کافر اور مومن تک میں یہ مشترک ہے۔ مومن انسان جو ذکر کرتا ہے، مراقبات میں آتا ہے، وہ بھی ایسی چیزیں محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور ایک کافر ہندو جوگی اور راہب پادری جب اللہ کو مسلسل یاد کرتا ہے، شرک کرتا ہے خدا کے ساتھ والعیاذ باللہ، تو شیطان اسے بھی الہام کرتا ہے، اسے بھی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو یاد رکھو ہمیشہ کہ جو چیز مومن اور کافر دونوں میں مشترک ہو، یہ چیز اللہ کا قرب ثابت نہیں کرتی، اور نہ اللہ کے قرب میں یہ چیز کبھی معاون ثابت ہوا کرتی ہے، بلکہ جب کسی چیز کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو نتائج ہوتے ہیں یہ تو وہ ہے۔ اگر اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں پیش آئی ہیں تو یہ خدا کی رحمت اور بہت بڑا احسان ہے، اور اگر اسے علیہ باللہ شیطان کا قرب حاصل ہوا ہے اور شیاطین اور جنات نے کوئی چیز اسے دکھا دی ہے خواب میں، اور اسے دکھا دی ہے کوئی ایسی چیز جو الہام کے طور پر اس کے دل میں ڈال دی ہے، تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو جو چیز کافر اور مومن میں مشترک ہو، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز خدا کے قریب کرے گی؟ ہم کہتے ہیں اعمال، اور اس سے بھی پہلے عقیدہ اس کا ٹھیک، اعمال ٹھیک، پھر اس کے بعد اس کا تزکیہ، تصوف، مشائخ سے تعلق، ان چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز آتی ہے تو یہ خدا کا احسان ہے، اچھی کیفیت ہے بس۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اس سے جواب میں لکھا ہے کہ شیخ زندہ ہو تو اس کی موجودگی میں ہم خوابوں کو آدھے جو کے برابر قیمت پہ نہ خریدیں۔ جو ہوتا ہے نا جس کے ستو بنتے ہیں، بارلے شراب بنتی ہے، یہ جو ارشاد فرمایا جو کا ایک دانہ اس کا بھی آدھا کر لو۔ ان خوابوں کو تو ہم اس قیمت پہ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جب شیخ زندہ ہے تو پھر خوابوں کی اہمیت کیا رہ جاتی؟ اس لیے یہ وہ کیفیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ارشاد فرمائی، اور آج تک امت میں کوئی ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا تھا۔ اب یہ اس صدی میں یہ چھوکرے پیدا ہو گئے ہیں اور انہیں تصوف پہ اور صوفیہ پہ اور مشائخ پہ اور ان چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے۔ سطحی علم ایک، اساتذہ کی رہنمائی کے بغیر پڑھنا دو، طبیعت میں اعتراض کا مادہ ہونا تین، اور تربیت کا نہ ہونا، یہ چاروں چیزیں مل کر بڑے سے بڑا فتنہ اور گمراہی ہمارے دور میں پیدا کر رہی ہیں۔ علم سطحی ہوتا ہے، اساتذہ سے پڑھا نہیں ہوتا، تربیت کہیں ہوئی بھی نہیں ہوتی، اور طبیعت میں مادہ ہوتا ہے اعتراضات کا، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں پر بھی اعتراض کرتا ہے والعیاذ باللہ، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ جو بڑے تھے اللہ نے انہیں کس مقام پر فائز فرمایا تھا۔ یہ ہے حدیث میں جو کیفیت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی ہے، یہی اصل ہے، یہی مراقبات کی، یہی اصل ہے کشف کی، ایسی ہی ہے بات۔ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ارشاد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر میں نے حق تعالی شانہ کو دیکھا، فی احسن صورت، بہت اچھی صورت میں اللہ کو دیکھا۔ یہاں پہنچ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اب دیکھیے نا، معاذ رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ بیان کر کے پھر اون کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے حق تعالی شانہ کی زیارت کی۔ یہ ہے فرمان عالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی روایت میں شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی، رات کو حق تعالی شانہ میرے پاس تشریف لائے۔ یہ تشریف آوری کا آتانی ترجمہ ہوا ہے۔ آتانی ربی فی احسن صورت، حق تعالی شانہ میرے پاس آئے بہت اچھی صورت میں، بہت بہترین صورت میں۔ اور یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے ہیں اپنی روایت میں، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی روایت میں۔ ساری احادیث اس پہ متفق ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالی کی رؤیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، جس طرح بھی ہوئی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ایسی مباحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سب سے زیادہ احتیاط کی راہ اسلاف کی ہے، اور وہ کہتے ہیں بس جیسے یہ آ گیا ہے ایسے ہی ہم مانتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہنی۔ کیا پتے کی بات حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ صوفی اپنے کشف میں دیکھتا ہے ذات باری تعالی کو، اور جو کچھ کوئی سونے والا خواب میں دیکھتا ہے، اور فلسفی جو کچھ بیان کرتا ہے، اور کہنے والا خطیب جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتا ہے، اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ثم وراء الورا، بہت بلند و بالا، بہت زیادہ آگے اور بہت حد سے باہر ہے۔ حق تعالی شانہ کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہوئی، اس میں شبہ نہیں ہے کہ امتیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو حق تعالی شانہ کی زیارت ہوتی ہے۔ کئی لوگ جو مراقبہ ذات تک پہنچتے ہیں، اور جب وحدت الوجود کے احوال ان پر غالب ہوتے ہیں تو انہیں زیارت، رویت، اس قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ کہ اس نے دیکھا ہے حق تعالی شانہ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ یہ انسان اسے دیکھے، چاہے وہ صوفی کتنے ہی بڑے درجے کا کیوں نہ ہو۔ جو کچھ اللہ نے اسے دکھایا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے کیا اس نے دکھایا ہے، اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے دیکھنے والا جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اس سے جو کچھ کہ انسان دیکھتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے، اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر میں کہتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اس کا مطلب ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات، لیکن اس انسان کا عقیدہ، اس کے اعمال، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اللہ کا معاملہ میرے بھائی بہت زیادہ نزاکت پر مبنی ہے۔ کبھی بھی اللہ کے متعلق ایسی باتیں نہ کہے اور ایسی چیزیں نہ کرے جو حق تعالی شانہ کی شان عالی کے خلاف ہیں۔ ہمارے زمانے میں جہاں بہت سے گناہ ہیں، ان میں ایک بہت بڑا گناہ وہ بھی ہے جو آپ مختلف دکانوں پر یہ اشتہار لگا ہوا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو اس طرح کر کے تو دیکھ، میں یہ نہ کر دوں تو پھر کہنا، اس طرح کر کے دیکھ، میں ایسے نہ ہو جاؤں تو پھر کہنا۔ اس قسم کے جملے، یہ ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ نے یہ کہاں کہا ہے بھئی، کس کتاب میں یہ آیا ہے؟ یہ پہلے اشتہار چھپتے تھے تو اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، اب کچھ عرصے سے چھپنے لگے ہیں اور لکھا یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ یہ دوہرا گناہ ہے، اللہ پر بھی جھوٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ، کہ اللہ نے کہا ہے تو میری طرف چل کے تو آ کے چل کے تو دیکھ، میں تجھے تھام نہ لوں تو پھر کہنا۔ یہ کہاں کہا ہے اللہ نے؟ یہ کس جگہ آیا؟ اسی طرح جاہل صوفی اور بغیر تربیت کا مولوی
اور ظالم حکمران، یہ تینوں فتنے ایسے ہیں کہ بس اللہ محفوظ رکھے. ان تینوں سے بھاگنا چاہیے. جس طرح آدمی چوروں ڈاکوؤں سے بھاگتا ہے اس طرح ان سے بھاگنا چاہیے. یہ انسان کا دین تباہ نہیں کرتے، بسا اوقات تو دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں. صوفی جب جاہل ہو اور مولوی بغیر تربیت کے ہو اور حکمران ظالم ہو، اللہ کے معاملے میں زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا بھی ہے یا نہیں. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کا رونا روتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عجائب کاروبار ہے، عجیب و غریب باتیں ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں. افسوس کا اظہار کیا، فرماتے ہیں کہ جمع از مدعیان ایرا و ان شہود و مشاہدہ قناعت نہ دارند. ایک صوفیوں کی جماعت ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئی ہے جو کچھ کے شہود اور مشاہدہ جو کچھ سے انہیں نظر آتا ہے صرف وہی بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے. کیا اتنا ہی نہیں ہے کہ بس وہ بیان کر دیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے چل کر برویت بصری قائلن، وہ تو اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے جو ہمارے سر میں لگی ہوئی ہیں چہرے پہ، ان سے می گوینت کے ذات بے چون واجب الوجود را جل سلطانہ می بینم، ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے ہیں. ولی اعوذ باللہ، ہمی گوینت. اور کہتے ہیں کہ آن دولت کہ حضرت پیغمبر ما علیہ السلام یک بار در شب معراج میں یسر شدہ بود. وہ دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جو معراج کی رات میں زندگی میں ایک ہی مرتبہ نصیب ہوئی تھی، مہارا ہر روز میسر ہے. ہمیں تو روز رات کو یہی کیفیت ہوتی ہے. وہ نورے کہ مری ایشان می شود آن را بے اسفار صبح تشبیمی نمائند. اور جو کچھ یہ صوفی جاہل اور گمراہ دیکھتے ہیں اپنے کشف میں اور اپنے خوابوں میں، کہتے ہیں ایسا نور دیکھا ہے جیسے صبح بالکل جب ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا نور ہے. وہ آن نور را مرتبہ بے کیفی میں انگارند. اور کہتے ہیں ایسا نور تھا جس میں کوئی کیفیت نہیں تھی. و نہایت مراتب عروج را تا ظہور آن نور تصور میں نمائن. اور سمجھتے ہیں کہ تصوف کا انتہا یہ ہے کہ بس اس نور کو دیکھ لیا جائے. سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے. اما یقول الظالمون، یہ ظالم جو کچھ کہتے ہیں. یہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا فرمان. کہتے ہیں ان جاہلوں کو دیکھو، اما یقول الظالمون علوا کبیرہ، اللہ کی ذات ان ظالموں کے اس قول سے، اس جھوٹ سے بہت بلند و بالا ہے. وہ ایضاً اثبات کلام و مکالمہ بآن حضرت جل شانہ میں نمائن. اور یہ پھر صرف دیکھنے ہی پہ بات نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رات میری یہ گفتگو ہوتی رہی، میں نے یوں کہا، اللہ نے مجھے یوں کہا. وہ می گویند. اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چنین فرموداز، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یوں کہا، وہ چنان اور ایسے کہا. اور اس سے بھی یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں. وہ گاہے در حق کے دشمنان خود ازان حضرت عز شانہ وعید ہا نقلمی کنند. اور یہ ظالم اپنے دشمنوں کے حق میں بہت برے حالات کی پیشن گوئیاں بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تیرے دشمنوں کو ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے. وگاہ دوستان خود را بشارت حامد دہن. اور کبھی کبھی پھر اپنے مریدوں کو بشارتیں بھی دیتے ہیں، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے رات بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تیرے متعلق یہ کہا ہے، تیرے متعلق یہ کہا ہے. بعض از ایشان گوئند، ان میں ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ از بقیہ ثلث شب، رات جب تیسرا پہر تھا یا ربع شب یا چوتھا پہر تھا، اس وقت سے لے کے تا نماز صبح بحق سبحانہ و تعالی مکالمہ داشتن، اس وقت سے لے کے صبح کی نماز تک میں اللہ سے باتیں کرتے رہا. بعض ہر باب سخنان پرسیدم، اور جو بھی زندگی کے کام تھے ساری چیزیں خدا سے پوچھی ہیں، وہ جواب یافتم، اور اللہ نے مجھے جواب بھی دیا ہے. ان کی اس گمراہی کو نقل کرنے کے بعد شیخ کہتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، متکبر اور مغرور ہو گئے ہیں یہ جاہل اپنے دل میں.
ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ سے مکالمے کی، اللہ سے باتوں کی، اور اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تیرے دشمنوں کو تباہ کر دوں گا، اور اللہ نے میرے مریدوں کے متعلق مجھے یہ پیشن گوئیاں خوشخبریاں سنائی ہیں۔ شیخ کہتے ہیں یہ اپنے دل میں جو کبر چھپا ہوا ہے نا، متکبر اور مغرور، اس مغرور کی جہالت ہے یہ، وَعْتَوْا کبیرہ، اور بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ السخنان انجما مفہوم شواد کی ان نور مریرہ عین حق بیدانن، اور یہ اتنے بے وقوف ہیں جاہل کہ وہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کی زیارت کر لی ہے۔ وَأَن نُورَ ذات او تعالی تصور میکنند، اور وہ جو نور انوار انہیں نظر آتے ہیں اسے خدا سمجھے بیٹھے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں جل سلطانہ، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، افترائے محض، یہ محض جھوٹ بکتے ہیں صبح اٹھ کے، و الحاد صرف، اور یہ بے دینی ہے، و زندقہ خالص، اور پکے زندیق ہیں۔ یہ زندیق سمجھتے ہیں، زندقہ خالص، خالصتاً زندقہ ہے۔ زندقے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی سور کا گوشت بیچے لیکن لوگوں کو یہ کہے کہ یہ گائے کا گوشت ہے، جیسے کوئی کسی کو شراب پلا دے اور ولیعذ باللہ کہے یہ زمزم ہے، اسی طرح یہ اللہ کا نام لے کے دھوکے دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے لکھا ہے نہایت تحمل خدا بندی جل شانہ۔ ترجمہ محاورے میں کریں تو مطلب یہ کہ میں قربان جاؤں اپنے پروردگار کے تحمل پہ، اور لفظی ترجمہ کریں تو بے حد و حساب ہے میرے باری تعالیٰ کا، اتنا جل شانہ، اتنی بڑی ذات ہے کہ امثال ان مفتریان، یہ جھوٹ بکنے والے، ان کو رب عذاب ہائے گوناگوں استجال نمی فرمائن، اس ذات کا اتنا تحمل ہے کہ ان جھوٹوں کو وہ ہلاک نہیں کر دیتا، وہ استیصال آنہا نمی نمائن، اور ان لوگوں کو دنیا سے مٹا نہیں دیتا، اس جھوٹ کو اپنے متعلق سنتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ سبحانک اعلی علم کا بعد علم کا، اللہ اس علم کے باوجود آپ اتنے حلیم ہے، تیری ذات ہے، تیری عالی ذات ہے جو اتنا کچھ برداشت کرتی ہے۔ سبحانک اعلی عفو کا بعد قدرتی کا، اور اللہ آپ ہی کی ذات ہے کہ آپ پوری طاقت اور قدرت کے باوجود ان نالائقوں کو سزا نہیں دیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بمجرد طلب رویت ہلاک گشتن، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ یہ کس کھیت کی مولی ہیں، یہ کس باغ کی مولی ہیں، یہ کس کھاتے میں ہیں کہ ایسی بڑی بڑی باتیں اللہ کے متعلق کہتے ہیں۔ یہ ہے خالص تصوف۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کچھ کسی کو کیفیت پیش آتی ہے اپنی شیخ سے کہتا ہے، شیخ اگر واقعی پڑھا لکھا ہو تو سمجھاتا ہے کہ بھائی جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ باری تعالیٰ کی تجلیات میں سے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کبھی یہ نہ سمجھنے بیٹھ جانا کہ اللہ کو دیکھ لیا تم نے۔ حق تعالی شانو کی جو رویت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کیسی ہوئی ہے ہمیں اس سے بحث میں نہیں پڑنا۔ ہمارے ذمے جو چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم حق تعالی شانو کی صفات علیہ پر ایمان لائیں اور ان صفات پر ایمان رکھیں، اور بس باقی چیزیں اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کے عین ہے نہ اس کا غیر ہیں، اور 8 صفات اللہ کی انہیں ماننا ضروری ہے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ ہی نے ایک جگہ اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اولا سبحانہ وتعالی صفات کاملہ، اللہ کی صفات کامل ہیں، حیات 1، علم 2، قدرت 3، ارادہ اللہ کا 4، سماعت 5، بصر دیکھنا خدا کا 6، کلام کرنا اپنی مخلوق سے 7، تکوین اس پوری کائنات کو بنانا، یہ 8 صفاتیں و ان صفات ثمانیہ صفات حقیقیہ گوین، اور ان 8 صفات کو حقیقی صفات کہتے ہیں کہ قدیمند
یہ حق تعالی شانہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہیں، بدر خارج موجودند، خارج میں موجود ہیں، بوجود زائد پر وجود ذات تعالی و تقدس، اور حق تعالی شانہ کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ چنانچہ مقرر علماء اہل حق، اہل حق کے جو علماء ہیں انہوں نے اس پہ لکھا ہے، شکر اللہ تعالی سعیہم، اللہ ان کی اس نیکی کا اجر دے کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے ان مسائل کو حل کیا ہے اور امت کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ وغیر اہل سنت شکر اللہ تعالی سعیہم بوجود صفات زائدہ از فرق مخالفان ہیچ کس قائل نہیں۔ اور اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں اللہ کی صفات میں ٹھوکنے لگی ہیں انہیں، حتیٰ کہ صوفیاء متاخرین، یہاں تک کہ آخری زمانے کے جو صوفی پیدا ہوئے ہیں عظیم فرقہ ناجیہ نیز صفات رائے ذات گفتان، انہیں بھی یہ گمراہی ہو گئی ہے کہ وہ ان صفات کو حق تعالی شانہ کا عین مانتے ہیں، اور مخالفان موافق گشتہ، اور جو کچھ اہل سنت والجماعت کے مخالفین کہتے تھے یہ صوفی ان مخالفوں سے جا ملے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا ہیں ذرا مشکل، عین ذات اور غیر ذات اور یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے اور عقیدہ طحاویہ بیان ہو جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں کہ اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کی 8 صفات کو ماننا یہ کس قدر ضروری اور ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ کاش کوئی ایسا نظام تعلیم ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح معنی میں عقیدے کے اعتبار سے ہی مسلمان کر سکتے، اور پہلی سے لے کے پی ایچ ڈی تک کوئی کلاس کوئی سبق ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی یہ بھی پڑھائے کہ عقیدہ کیا چیز ہے، اور کہیں یہ کوئی پڑھا دے کہ اخلاقیات کیا چیز ہیں، کہیں کوئی سعدی کو نہیں پڑھاتا، اور کہیں کوئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اخلاقیات کو نہیں پڑھاتا، اور کہیں یہ نہیں پڑھاتے کہ حسد، کبر، بغض، غیبت، جھوٹ ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے، اور کوئی نہیں پڑھاتا کہ تعالی شانہ کی صفات کے بارے میں ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، بس ہم اس کے مقلد ہیں۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جیسے دیکھا، اللہ جانے وہ جانے۔ اس کے بعد حدیث میں آیا ہے فقال یا محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو آیا ہے نا کہ رات حق تعالی شانہ میرے پاس آئے، یہ آنا ایسی ہے بس جیسے آپ نے فرما دیا، ہمیں نہیں معلوم۔ یہی معنی ہے ان تمام احادیث میں جس میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں حق تعالی شانہ آتے ہیں اس آسمان پہ، اور یہی معنی اس حدیث میں بھی ہے، اگرچہ اس حدیث کی تو اور بھی تشریحات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج چلتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور اسے حکم ہوتا ہے کہ چلے جاؤ، اور سورج کا یہ سجدہ ایک دن قبول نہیں ہوگا، اور اسے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، تو لوگوں وہ دن ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب یہ سورج سجدہ کہاں کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے، یہ کہاں پر ہے، کس وقت ہوتا ہے؟ دنیا میں سورج ڈوبتا نہیں۔ اس لیے اس کا ایک آسان جواب یہ بھی دیا ہے محدثین نے کہ وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم، اگرچہ اس حدیث پر فلاسفہ نے بہت کچھ لکھا ہے اور اسے ثابت بھی کیا ہے، مگر وہ لمبی بحث ہے۔ تو اللہ کا آنا کیسا تھا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ فقال یا محمد، حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نام لینا اور اللہ کا محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ارشاد فرمانا بہت بڑا مقام ہے۔ اس ذات اقدس کی بارگاہ میں محض مطلقاً کسی کا ذکر آ جائے یہی اس کے مر مٹنے کو کافی ہے، کجا یہ کہ ذات باری تعالیٰ کسی کا نام لے۔ اسی لیے جن کے نام لے لے کے اللہ نے سلام بھیجا تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان میں سے تھے،
اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اسمیہ اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، فبکا، ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ کہاں اللہ کی ذات اور کہاں میرا نام۔ یہ محبت سرمایہ حیات ہے، اور یہ محبت اور تعلق اور یہ ادب انسان کی عاقبت بناتا ہے۔ اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ایمان کو بچانے میں مدد دیتی ہے۔ ایسے ہی نہیں سادی کہتے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی فاطمہ، اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے صدقے، اللہ ان کے واسطے، ان کے وسیلے سے برقول ایمان کنی فاطمہ، اللہ آخری وقت بس ایمان نصیب ہو جائے دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت بڑی بات ہے، ان کے اہل بیت کی محبت انسان کو نفع دیتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، والد بزرگوار ان فقیر کے عالم بودن بعلم ظاہری و بعلم باطنی۔ والد بزرگوار ان فقیر، اس فقیر کے والد ظاہری اور باطنی سارے علوم رکھتے تھے۔ یہ جس شخص میں باطن اور ظاہر دونوں علوم جمع ہو جائیں، یہ ہے عالم ربانی، یہ ہے راسخ فی العلم، یہ آدمی ہے جو حدود جانتا ہے، اور یہ ہے جو دین اور دنیا میں رہنمائی کے قابل ہے۔ در اکثر اوقات ترغیب و محبت اہل بیت میں فرمودن، عام طور پہ میرے والد مجھے ترغیب دیتے تھے رحمت اللہ علیہ، اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت سکھاتے تھے۔ ومی فرمودن، یہ ہے بیٹے کی تربیت، اور مجھ سے کہتے تھے کہ ان محبت را در سلامتی خاتمہ مدخلیست عظیم، میرے بچے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت جو ہے نا، اس کا بڑا دخل ہے، بڑا حصہ ہے کسی انسان کا ایمان پر موت آنے میں، کہ ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے، اس میں بڑی کارآمد نفع والی چیز یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رضی اللہ عنہ سے ہونی چاہیے۔ رعایت آن باعث نمود، اس کی بڑی والد محترم مجھے تلقین کرتے تھے۔ در مرض موت ایشان ان فقیر حاضر بود، اور جب والد سے آخری وقت آیا، وفات کا مرض شروع ہوا، تو یہ فقیر حاضر تھا۔ چون معاملہ ایشان بآخر رسید، اور بالکل آخری سانسوں میں تھے، اور بس اس دنیا کی اب شعور، دنیا کی پہچان کم ہو رہی تھی، تو اس فقیر نے اس وقت والد سے کہا کہ آپ جو کہتے تھے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت کو ایمان کے ساتھ دنیا میں جانے سے خاتمہ بر ایمان ہونے پر بڑا دخل حاصل ہے، اب کیا محسوس کرتے ہیں؟ استفسار نمود، جب میں نے یہ پوچھا دران بے خودی فرمودن، تو وہ موت کا وقت یہ بے خودی کا عالم تھا، فرمانے لگے کہ غرق محبت اہل بیتم، اہل بیت کی محبت میں غرق ہوا ہوا ہوں، سر سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت ہے۔ شکر خدا عز و جل درامک بجا ابردا شد، محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است۔ میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میرے والد آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں رچے بسے رہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں محبت اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت کی محبت سرمایہ اہل سنت است، ہم اہل سنت والجماعت کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ مخالفان عظیمانہ غافلن، افسوس کہ جو ہمیں اس کا مخالف سمجھتے ہیں اہل بیت کا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی محبت میں کتنے زیادہ ہیں اور ہم پر ان کی محبتیں کیسے طاری ہیں۔ یہ ہے محبت۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلت رب لبیک رب لبیک ربی، تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار میں حاضر ہوں اے میرے رب۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے میرے رب۔
دوسری جگہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا ہے، وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، وہاں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا بہت اچھی حالت میں اور اللہ نے مجھ سے سوال پوچھا. یہاں پھر اس کے بعد ہے کہ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملأ اعلیٰ میں فرشتے کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں. قلت لا ادری، میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نہیں جانتا. قالها ثلاثا، 3 مرتبہ یہ عرض کیا تعالی شانہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، باقی جگہ نہیں آیا. وہاں کیا آیا ہے؟ وہاں یہ آیا ہے فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی. ارشاد ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ ملأ اعلیٰ میں فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں، وہاں پر کیا بحث چل رہی ہے. دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اس میں البتہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ میرے پاس آئے بہت اچھی صورت میں اور مجھ سے فرمایا کہ اے محمد فقلت لبیک ربی وسعدیک، میں نے کہا میرے پروردگار میں حاضر ہوں اور آپ ارشاد فرمائیں میں آپ کا فرما بردار ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے اللہ کے ساتھ، حق تعالی شانہ کی بات پر ایسے الفاظ کا ارشاد فرمانا. فقال فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ ملأ اعلی میں کیا بحث چل رہی ہے، فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں. قلت لا ادری، ایک روایت میں نے عرض کیا اللہ مجھے معلوم نہیں. قلت رب لا ادری، میں نے عرض کیا کہ اے رب اے پروردگار مجھے معلوم نہیں. دوسری روایت قلت لا، میں نے کہا کچھ معلوم نہیں جانتا. تیسری روایت اور چوتھی سے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ لا ادری رب، میں نے عرض کیا کہ اللہ اے میرے رب اے پروردگار میں نہیں جانتا. قالها ثلاثا، 3 مرتبہ یہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا. یا تو اللہ تعالی نے 3 مرتبہ کہا، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ عرض کیا، 3 مرتبہ سوال ہوا، 3 مرتبہ ادھر سے معروضات پیش کی گئیں، عرض کیا گیا کہ مجھے کچھ خبر نہیں. تو فرأیتہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا وضع کفہ بین کتفی، اللہ تعالی نے اپنا دست مبارک اپنی ہتھیلی رکھی میرے دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان. ایک روایت یہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی، دوسری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ فوضع یدہ بین کتفی، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک رکھا، ہاتھ رکھا. یہاں روایت میں آیا ہے ہتھیلی رکھی، یہاں آ گیا کہ ہاتھ رکھا. اور تیسری روایت اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے اوپر کیا بحث ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ کے پاؤں. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جہنم مانگتی رہے گی اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال چکیں گے تو جہنم مزید مطالبہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھ دیں گے اور وہ کہے گی رب بس میں بھر گئی. اب اس کی طلب ختم ہو جائے گی. وہاں پاؤں کا ذکر ہے. اسی طرح 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پنڈلی کا ذکر فرمایا ہے اور بہت سی جگہیں ہیں. اور اس ساری چیز کے بارے میں زیادہ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تعویل اور توجیہ نہ کی جائے اور یہ کہا جائے بس اللہ نے جیسے بیان کر دیا ہم اس کے قائل ہیں. اور اگرچہ متأخرین نے ان چیزوں کے مطالب بیان کیے ہیں لیکن اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جن حضرات نے اس کی تعویل اور توجیہ کی ہے وہ بھی گمراہ نہیں تھے سوائے حنابلہ کے، حنبلی فقہا کے رحمہم اللہ.
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کے باقی حضرات نے اس کی تعویلات کی ہیں متاخرین نے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گمراہ ہیں۔ اگر ہم کہیں گے تو والعیاذ باللہ اس فتوے کی زد میں سینکڑوں محدثین اور ہزاروں اولیاء اللہ اور لاکھوں مسلمان اس فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ ہوش کرنی چاہیے، کبھی بھی ایسی بات نہ کرے جس کی زد جا کر اسلاف پر پڑتی ہو، جبکہ وہ لوگ صحیح چیز پر قائم تھے۔ البتہ احتیاط اس میں ہے، جو کچھ ہے بغیر تعویل اور توجیہ کے مان لیا جائے۔ اس کی اصل مباحث تو آتی ہیں جب انسان عقیدے پر بات کرتا ہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ خلاصہ اس کا وہی ہے جو عرض کیا کہ اللہ تعالی نے اپنا دست مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا ایک روایت میں تو یہ آ گیا کہ حتی وجدت بردہا بین صدیہ، یہاں تک کہ تعالیٰ شانہ کے دست مبارک کی اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ دوسری روایت میں آ گیا کہ وجدت بردہا بین صدیہ، میں نے اللہ کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اپنے سینے میں۔ اور اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تھوڑے سے مختلف الفاظ ہیں۔ یہ دیکھا نا، حدیث ایک ہی ہے لیکن راوی کہاں پر پہنچ کے کیا الفاظ بیان کرتا ہے، یہ جو اختلافات ہیں کہ ایک نے یہ کہا دوسرے نے یہ کہا، اس سے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس لیے جس آدمی کی نظر حدیث کے ذخیرے پر نہیں ہوتی اور کسی ایک ہی کتاب کو دیکھ کر پھر کہتا ہے جی حدیث میں تو یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، تو وہ جہالت کا ثبوت دیتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ حدیث کے ذخیرے کو پڑھتا، عمر صرف کرتا اور رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی میں تبدیل کرتا، پھر کہتا حدیث میں یوں آیا ہے۔ یا پھر یہی تھا کہ کسی ایسے صاحب علم کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہوتی جس کو اللہ نے ظاہر اور باطن دونوں کے علوم سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگرچہ ایسے لوگ اب خال خال امت میں رہ گئے۔ اب تو ہر آدمی جس نے کبھی نماز ڈھنگ سے نہ پڑھی ہو اور ہفتہ ہفتہ بھر وہ وضو بھی نہ کرتا ہو، وہ بھی اپنا حق سمجھتا ہے کہ اسلام کے بارے میں وہ ڈکٹیشن دے، اور اس کا اسلام محض عقل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور عقل بھی وہ جو اس کی، وہ عقل نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں باتیں آتی تھیں، وہ ارشاد فرماتے تھے، جو ان کے پاس وحی آتی تھی وہ نہیں، اس پہ اعتماد نہیں، اپنی عقل پہ۔ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم کے گڑھے میں اتارتا ہے۔ یہاں پہ الفاظ مختلف ہیں، سے معاذ رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قد وجدت برد اناملہ بین صدیہ، اور اللہ تعالی کے ہاتھوں میں انگلیوں کے جو پور تھے، ان پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ بات پھر وہی ہے کہ تعالیٰ شانہ کے ہاتھ، اس کی انگلیوں کے پور بس ویسے ہی ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہے ایسے ہاتھ۔ ولیعذ باللہ، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، تجسیم سے کہ ہم اس کے لیے کوئی جسم ثابت کریں، اور اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ہر اس چیز سے جو کچھ کہ ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک نے حدیث بیان کی اور اس نے اللہ تعالی کے ہاتھ یہ بات بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے ناراض ہوئے اس پہ، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ ایسے نہیں ہیں جیسے تم اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، اور منع فرما دیا لوگوں کو کہ اس بدعتی کی مجلس میں مت جاؤ، اور منع کر دیا اس کو کہ بدعتی آئندہ حدیث بیان نہ کرنا، تمہیں حدیث بیان کرنے کا ادب بھی نہیں آتا۔ اس لیے حق تعالی شانہ کے معاملے میں
نہایت ضروری ہے کہ آدمی ادب سے کام لے. اللہ کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے پورے جن کی ٹھنڈک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، بس ایسے ہی ہے جیسے یہاں پر ارشاد فرما دیا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث میں آگے الفاظ آئے ہیں. وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ نشست میں